تمرین نمبر 1 فرماتے ہیں کلمہ کی اقسام اور ان کی تعریف بیان فرمائیں۔ تو کلمہ کی کتنی قسمیں آپ نے پڑھی؟ 3 قسمیں پڑھی، اسم، نمبر 2 فعل، نمبر 3 حرف۔ اور ان کی تعریف کیا ہے؟ اسم وہ ہے جو اپنا معنی خود بتائے اور تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے سے ملا ہوا نہ ہو، اور فعل کیا ہے؟ جو اپنا معنی خود بتائے اور تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے سے بھی ملا ہوا ہو، اور حرف کیا ہے؟ جو اپنا معنی خود نہیں بتاتا بلکہ وہ کسی کے ساتھ مل کر ہی اپنا معنی بتاتا ہے۔ نمبر 2 ہے اسم، فعل اور حرف کی علامتیں بیان کیجیے۔ تو اسم کی علامتیں آپ نے پڑھی تھیں، الف لام کا ہونا، حرف جر کا ہونا اور آخر میں جر کا ہونا، تنوین کا ہونا اور گول تا کا ہونا۔ اور فعل کی علامت آپ نے پڑھی تھیں، قد کا ہونا، سین کا ہونا، صوفہ کا ہونا، ماضی کا ہونا، مضارع کا ہونا، امر کا ہونا، نہیں کا ہونا۔ اور حرف کی علامت آپ نے پڑھی تھی، جب اسم اور فعل کی کوئی علامت نہیں ہوگی تو وہ حرف کی علامت ہوگی۔ نمبر 3 کس اسم میں الف لام اور تنوین جمع ہو سکتے ہیں؟ کس اسم میں الف لام اور تنوین جمع ہو سکتے ہیں؟ تو کوئی بھی ایسا اسم نہیں ہے جو آپ نے پڑھا تھا جس میں الف لام اور تنوین جمع ہو سکیں۔ ایک اسم میں جو ہے تنوین اور الف لام جمع نہیں ہو سکتے، یا تو ایک اسم میں الف لام ہوگا تو تنوین نہیں ہوگی، تنوین ہوگی تو الف لام نہیں ہوگا۔ نمبر 2 ہے غلطی کی نشاندہی کیجیے۔ یہاں پر جو ہے کچھ غلط دیں گے کوشچن، آنسر ان کو آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے اسے اسم کہتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ درست یہ ہے جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے اور وہ تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے سے ملا ہوا نہ ہو، وہ اسم ہے۔ اسم کے آخر میں تنوین اور اس کے شروع میں الف لام جمع ہو سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ نے پڑھا تھا ایک اسم کے آخر میں تنوین اور الف لام ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، یا تو تنوین آئے گی تو الف لام نہیں، الف لام آئے گا تو تنوین نہیں۔ قد، سین اور تنوین فعل کی علامتیں ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ قد، سین اور صوفہ فعل کی علامتیں ہیں۔ حرف کی کوئی علامت نہیں ہے، بلکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یوں ہے کہ جب اسم اور فعل کی کوئی علامت نہ ہو تو وہاں پر حرف کی علامت ہوتی ہے۔ اسم، فعل اور حرف الگ الگ کیجئے، نیز اسم اور فعل کی علامتیں بھی واضح کیجئے۔ تو ہمیں یہاں پر اسم، فعل اور حرف کو الگ الگ کرنا ہے، اور پھر ہم نے اسم کی علامتیں پڑھی تھیں، فعل کی علامتیں پڑھی تھیں، تو اسم کی علامت کیا پائی جا رہی ہے وہاں پر اگر اسم ہے، فعل کی علامت کیا پائی جا رہی ہے اگر فعل ہے، یہ بھی بتانا ہے۔ تو بتا رہے ہیں سیجیء یہ فعل ہے کیونکہ اس میں سین داخل ہے، اور سین، صوفہ، قد وغیرہ جہاں بھی داخل ہوں گے وہ فعل ہوتا ہے۔ اس کی ترکیب یوں ہوگی، یجیء فعل مضارع، سین برائے استقلال، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ کافرن یہ اسم ہے کیونکہ اس پہ تنوین آ رہی ہے، اور تنوین کا ہونا اسم کی علامت ہوتی ہے۔ النار یہ بھی اسم ہے کیونکہ اس میں الف لام پایا جا رہا ہے، اور الف لام کا ہونا بھی اسم کی علامت ہے۔ فی یہ حرف ہے کیونکہ اس میں کوئی بھی اسم اور فعل کی علامت نہیں پائی جا رہی ہے، اور جہاں اسم اور فعل کی علامت نہ ہو وہ حرف کی علامت ہوتی ہے۔ قد سرقا یہ فعل ہے، سرقہ جو ہے فعل ہے کیونکہ اس پر حرف قد داخل ہے، اور قد، سین، صوفہ کا داخل ہونا یہ فعل کی علامت ہوتی ہے۔ اس کا ترجمہ ہے تحقیق وہ چوری کیا، یا تحقیق اس نے چوری کی۔ اس کی ترکیب یوں ہوگی، قد سرقہ فعل ماضی، اس میں قد برائے تحقیق، سرقہ میں ہوا ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اخن یہ اسم ہے کیونکہ اس میں تنوین ہے، اور تنوین کا ہونا اسم کی علامت ہوتی ہے۔ لا تکذب یہ فعل ہے کیونکہ یہ فعل نہیں ہے، اس کا ترجمہ ہے تو جھوٹ مت بول، اور یہ فعل نہیں ہے۔ اس کی ترکیب یوں ہوگی، لا تکذب فعل نہیں، اس میں انت ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ یاد رکھیں یہاں پر ہر جگہ صرف جملے کی ترکیب ہوتی ہے، مفردات کی ترکیب نہیں ہوتی، تو اس لیے جہاں جہاں جملے ہو رہے ہیں وہاں ترکیب بن سکتی ہے، وہاں ترکیب کر رہے ہیں، اور جہاں پر جملے نہیں ہیں، کافرون، النار وغیرہ، ان کی ترکیب نہیں کر رہے ہیں۔ علی حرف جر ہے، حرف ہے کیونکہ اس میں کوئی بھی اسم یا فعل کی علامت نہیں ہے۔
قالا یہ فعل ہے کیونکہ ماضی ہے اور ماضی کا ہونا بھی فعل کی علامت ہے۔ اس کا ترجمہ ہے اس نے کہا، اور اس کی ترکیب ہوگی قال فعل ماضی، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ القوم یہ اسم ہے کیونکہ اس میں علامت اسم الف لام کا ہونا ہے۔ سمع یہ بھی فعل ہے، یہ فعل ہے کیونکہ اس میں زمانہ ماضی پایا جا رہا ہے، اس کا ترجمہ ہے اس نے سنا۔ اس کی ترکیب یوں ہوگی سمع فعل ماضی، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ قافلۃ یہ اسم ہے کیونکہ اس میں علامت اسم پائی جا رہی ہے اور وہ ہے گول تا کا ہونا یا تنوین کا ہونا۔ تو گول تا کا ہونا ایک علامت اسم یہ ہے اور تنوین کا ہونا دوسری علامت اسم ہے۔ سوف تعلمون یہ فعل ہے کیونکہ اس پہ سوف داخل ہے، اور آپ نے پڑھا تھا قد سین سوف کا داخل ہونا بھی فعل کی علامت ہوتی ہے۔ تو اس کی ترکیب ہوگی، اس کا ترجمہ پہلے یہ ہے تو ان قریب جان لے گا، اور اس کی ترکیب یوں ہوگی سوف حرف استقلال، تعلم فعل مضارع، اس میں انت ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ جنت مطلب جنت یہ اسم ہے کیونکہ اس میں گول تا ہے۔ ینظرو یہ فعل ہے کیونکہ فعل مضارع ہے، مضارع کا ہونا بھی فعل کی علامت ہے۔ اس کا ترجمہ ہے وہ دیکھے گا یا وہ دیکھتا ہے، اور اس کی ترکیب ہوگی ینظر فعل مضارع، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ الصراط یہ ہے اسم کیونکہ اس میں الف لام داخل ہے اور الف لام کا ہونا اسم کی علامت ہوتی ہے۔ انصر یہ فعل ہے کیونکہ امر ہے اور امر کا ہونا فعل کی علامت ہوتی ہے۔ اس کا ترجمہ ہے تو مدد کر، اور اس کی ترکیب یوں ہوگی انصر فعل امر، اس میں انتا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ الحمدللہ عز و جل آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا، سبق نمبر 2 خلاصۃ النحو کا۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر یہ سبق سمجھ میں آیا ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔